کبھی آپ کا دل چاہتا بھی ہے کہ آپ دوسرے کو اللہ کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، کیا ہوتا ہے، کیوں مشکل ہوتی ہے؟ علم کی کمی ٹھیک ہے، ایک تو اپنے اندر کی رکاوٹ ہے، اپنے اندر کی کمی ہے، اپنے اندر وہ گٹس نہیں پاتے، لیکن اگر تھوڑی سی بات پتا بھی ہے تو اپنی کمی تو ہے ہی، لیکن ایون دین وہ دوسری کون سی چیز ہوتی ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی یا آپ نہیں کر پاتے؟ بعض لوگ اتنے خول میں بند ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب نہیں آنے دیتے، لٹرلی، یعنی کہ ہوں گے آپ کے قریب بھی تب بھی وہ ایک ایسا ان سین قسم کا خول ہوگا ان کے ارد گرد کہ آپ اپروچ نہیں کر سکتے۔ یہی تو کہا جا رہا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ رستہ نہیں دیتے بات کرنے کا۔ لیکن انہی لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا، دلچسپی لیتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن وہ اتنی زحمت نہیں گوارا کرتے کہ آپ سے کچھ بھی پوچھیں، وہ اپنی دنیا میں خوش۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ اچھا یہ کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جو شبہ ہوتے ہیں اندر ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، پھر آخر قبول کر لیتے ہیں حق کو اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیسمنٹ میں برازیل کا کوئی کپل رہتا ہے، تو وہ کرسچنز ہیں اور مذہب جاننا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے نا، یہ ہر انسان کے اندر ہے، اور ایک فطرت میں نا ہمارے اللہ نے ہمیں بنایا، ہم اپنے بنانے والے کو کیسے بھول سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں؟ اب کچھ لوگ اس آواز کو سن لیتے ہیں اور وہ تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے، فطرت میں نا وہ آواز، وہ کہتے ہیں ہماری جو آواز آتی ہے اذان کی، اس وقت وہ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ اب وہ فطرت میں ہے، وہ سب کچھ اللہ اکبر جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے نا، تو اسے کہنا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں کہ وہ کیا چیز۔ اب آپ دیکھیے ان کو تلاش تھی، انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی بائبل پڑھتا ہوں تو ایک صفحے پہ کچھ ہوتا ہے، اگلے پہ کچھ اور، تو میری سمجھ میں نہیں یہ سب آتا، تو لیکن میں ریلیجس بننا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے انہوں نے لا کے قرآن پاک دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ خول میں بند ہیں ان کو نہیں بات اثر کرتی، لیکن جو اپنا خول توڑ کے حق کو تلاش کریں، یاد رکھیے ایک چیز بن مانگے نہیں ملا کرتی، اور وہ ہدایت ہے۔ اللہ نے سب کچھ بن مانگے دیا ہمیں، کھانا پینا، ہمارا جسم، ہم نے مانگا تھا اللہ ہمیں آنکھیں ضرور دینا، یہ سب کچھ خود ہی دیا اس نے، ہاں؟ پھر کائنات میں نشانیاں رکھ دی، اور اب ہدایت جو ہے وہ بن مانگے یا بن طلب کیے یا بن خواہش کیے وہ نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک قدم اٹھانا ہے۔ ایک قدم بھی کوئی اٹھائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 10 قدم آپ کی طرف ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے لوگوں کو جو اپنی عقل استعمال نہ کریں، اپنے سینسز استعمال نہ کریں، ان کے لیے کیا ہے؟ پھر بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بہت سخت سزا ہے ان کے لیے۔ یہ کہتے ہیں ان کی بیٹی کیتھولک اسکول میں پڑھتی ہیں اور وہ ظہر اثر کی نماز کلاس میں پڑھتی تھی، تو ٹیچر نے منع نہیں کیا، لیکن ان کی نماز کی پابندی دیکھ کے انہوں نے کہا آپ اپنے ریلیجن کے بارے میں کلاس میں کچھ بتائیں۔ تیاری کر کے گئی، جب بتایا تو چونکہ اسکول میں چرچ بھی ہے، چیپلن نے کہا کہ ہم یہاں پر کرسچینٹی پروموٹ کرتے ہیں کیتھولک اسکول میں، اس لیے آپ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو عموماً مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں، یعنی ایک عام سوچ رکھنے والا انسان اس خول میں بند نہیں، اس کو وہ انا کا مسئلہ نہیں، اس کو کوئی تعصب نہیں ہے، اس کا ذہن خالی ہے، وہ ہر ایک کو ویلکم کرے گا۔ لیکن جہاں وہ ایک خاص تعصب آ جاتا ہے وہاں پر پھر حق سے دوری۔ عموماً لوگوں کو حق سے دور کرنے والے بھی بعض اوقات مذہبی رہنما ہی ہوتے ہیں، جو ان کو ربانی بنانے کی بجائے لوگوں کو کسی خاص نقشے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک 16 سالہ بچی ساری فیملی سے الگ ہو کر مسلمان ہو رہی ہے، صرف اسکول میں ایک مسلمان بچے کی، جو 14 سالہ بچہ ہے، اس کی عادات سے متاثر ہو کر اور وہ اسلام کی طرف آتی۔ یہ فطرت ہے نا، تو یاد رکھیے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بھی ہم ہی لوگ ہیں۔
اور اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو درست کر لیں تو چلتے پھرتے اسلام کے مبلغ بن جائیں، اور وہ سارے لوگ جن کی آنکھیں کھلی ہوں، جن کے سینے میں دل ہو، جو حق کی تلاش میں ہو، وہ خود لپک کر آپ کی طرف آئیں کہ حق کیا ہے۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ خوف انسان کو جگاتا ہے، جیسے میں نے صبح بھی عرض کیا نا، محبت جگاتی ہے اور خوف جگاتا ہے۔ تو خوف جگاتا ہے انسان کو، جب انسان اپنی موت کو دیکھتا ہے یا ایسے نقصان دیکھتا ہے تو وہ لازماً تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے، اور اگر اس وقت انسان لبیک کہہ دے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک 5 سالہ بچی کی بیبی سٹنگ کی، جس کی والدہ رات کے وقت جاب کرتی تھی، اور وہ بچی کو ان کے پاس چھوڑ کے جاتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی سلاتے ہوئے کلمہ سکھاتی ہیں، آیت الکرسی سناتی، تو اس بچی کو بھی، حتیٰ کہ اس کی عادت یہ ہوگی کہ جب تک وہ آیت الکرسی نہ سنتی اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ موو ہو گئی دوسری جگہ، تو اس کی والدہ نے اس بچی کی دوبارہ ان کو اپروچ کیا کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ اس کو پڑھ کے سناتی تھی، کیونکہ وہ سو نہیں سکتی۔ اس نے کلمہ سیکھا، اس کی والدہ نے کلمہ سیکھ لیا اس سے، اور پھر انہوں نے کیسٹ لے کر آیت الکرسی کی تو انہیں دی تاکہ وہ اس کو یاد کر سکیں، اس بچی کو سلا سکیں اس سے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی زمین زرخیز ہے، جن کے پاس حق ہے، جن کے پاس نعمت اسلام ہے، وہ اس کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، مما رزقناہم ينفقون نہیں کر رہے۔ تو ہم اس کو پھر تھوڑا سا خلاصہ کریں گے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ وجہ کیا تھی انکار کی؟ دنیاوی مفادات، دنیا پرستی، مادہ پرستانہ زندگی، یعنی دنیا کو ہی ترجیح دینا اور آخرت کے بارے میں غافل رہنا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے نا، اگر آپ دیکھیں آج کا انسان کیوں نہیں آخرت کے بارے میں سوچتا؟ کیونکہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا میں گم ہے، انسانی مصنوعات میں گم ہے۔ مصنوعات کیا ہوتی ہیں؟ جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں۔ مادہ پرستی، مادہ پرستی کیا ہوتی ہے؟ مٹیریلزم۔ جو لوگ مٹیریلزم کا شکار ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہی گم ہیں، انہی پہ خوش ہیں، انہی پہ حیران ہیں، انہی کی داد دے رہے ہیں، انہی کے اندر مصروف ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو خدا کی بنائی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر آپ ہائی رائزز کے اندر کہیں گم ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی مصنوعات سے بڑے بڑے مالز بھرے ہوئے ہیں، سڑک پر چلنے کے بجائے آپ اسی کے اندر گھومنا پسند کرتے ہیں، ہر طرف انسانوں ہی کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، وہی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، انہی کے آپ شیدائی ہیں اور فدائی ہیں، تو آپ اللہ کے بارے میں کہاں سے سوچیں گے؟ اللہ کی بنائی کوئی چیز تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنے اپنے لائف سٹائل پہ غور کریں، اور ہم عمومی طور پر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ایٹیٹیوڈ میں ایک مختلف طرح کی تبدیلی آئی۔